ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ قومی سلامتی کے ان کیمرہ سیشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی گفتگو۔ دہشت گردوں کے لیے ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ طاقت کا محور عوام ہے۔ آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا۔ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کے مظہر ہیں۔ عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 1 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں آئینی، قانونی اور معاشی امور پر غور ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے براہ راست اسٹیٹ بینک کو ہدایت جاری کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن دینے کا حکم۔ 3 رکنی بینچ کا ان چیمبر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے کے مطابق اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ 21 ارب روپے پیر تک فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ 17 اپریل تک 21 ارب روپے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کو دے دیں گے۔ اسٹیٹ بینک وزارت خزانہ کے ذریعے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل کرائے گا۔ الیکشن کمیشن اکاؤنٹ میں 21 ارب روپے منتقل ہوتے ہی فوری انتخابی عمل کے لیے استعمال کرے گا۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا حکم نامہ مسترد کر دیا۔ آئین اور قانون سے متصادم قرار دے دیا۔ 8 رکنی بینچ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ کہا کہ عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روکنے سے متعلق حکم نامہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہے۔ قومی اسمبلی نے چیف جسٹس کے اصل نوٹس کے اختیار میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ کے لیے جو رقم جمع کی تھی وہ واپس قومی خزانے میں جمع کرائے۔ قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ڈیم فنڈ کے لیے جمع کی جانے والی رقوم سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فراہم کی جائے۔ بینک منافع کے بعد یہ رقم بڑھ کر تقریباً 17 ارب روپے ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی نے نیب آرڈیننس 1999 میں مزید ترمیم کا بل 2023 منظور کر لیا۔ پہلے T20 میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 88 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 182 رنز بنائے۔ سائم ایوب اور فخر زمان نے 47 رنز سکور کیے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کا کوئی بیٹر اعتماد سے بیٹنگ نہ کر سکا۔ پوری ٹیم 94 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ حارث رؤف نے 18 رنز دے کر 4 شکار کیے، مین آف دی میچ بن گئے۔ 5 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ آج ہو۔ پاکستان میں جن حالیہ پالیسیوں کو اختیار کیا گیا ہے وہ درست سمت میں ہیں۔ ڈائریکٹر IMF جہاد ازور کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ جاری صورتحال میں مہنگائی پر قابو پانا ضروری ہے۔ معاشی استحکام کے لیے فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر پھر ہوگا۔ کل اجلاس میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری نہیں ہو سکا تھا۔ قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا۔ یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ جنرل باجوہ نے PDM اور حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو میری شکایت لگائی اور میری حکومت گرائی۔ عمران خان نے ایک بار پھر امریکہ کو بے قصور قرار دے کر دوسروں پر الزام لگا دیا۔ کہا کہ جنرل باجوہ نے امریکی کو حسین حقانی کے ذریعے کہلوایا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے۔ باجوہ نے توسیع لینے کے لیے حکومت گرائی اور ان کو NRO دیا۔ حسین حقانی پچھلے دنوں انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان خود کو 25 سال سے اینٹی امریکہ بتا رہے تھے۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 58 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ عید آئندہ ہفتے 22 اپریل کو ہوگی۔ جمعرات کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ عید کے چاند کی پیدائش 20 اپریل کو سورج گرہن کے دوران ہوگی۔ سورج گرہن پاکستان اور بھارت میں نظر نہیں آئے گا۔ 8 مہینوں کی بندش کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس آج سے شروع ہوگی۔ مسافر خوش۔ 18 اپریل کو یہ ٹرین بھی اب کوئٹہ سے روانہ ہوگی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 20 لاکھ زائرین نے نماز جمعہ ادا کی۔ عالم اسلام کی دونوں بڑی مساجد کی چھتوں سے ارد گرد کی سڑکوں اور ہوٹلوں کے احاطوں میں بھی نمازی جماعت۔ انگلینڈ میں جونیئر ڈاکٹروں کی تنخواہ میں اضافے کے لیے 4 روزہ ہڑتال۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ہڑتال کے باعث اموات میں 3 گنا اضافہ۔ حکومت نے تنخواہ میں اضافے کے مطالبے کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ مذاکرات کی پیش۔ پاکستان سے پیدل مکہ مکرمہ پہنچنے والے اوکاڑا کے جوان نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ عثمان ارشد 6 ماہ 13 روز میں 5400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچا اور معروف موسیقار امجد بابی کو دنیا سے رخصت ہوئے 18 برس بیت گئے۔ امجد بابی نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو درجنوں سپر ہٹ گانے دیے۔